اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام کا 5واں حصہ شروع کریں گے۔ اب جو لاشوں کے ڈھیر بکھرے ہوئے چیلوں اور گدھوں کو نظر آئے تو وہ ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کے گوشت کو نرم کرنے کے لیے پتھروں پر پٹک پٹک کر کھانا شروع کر دیا۔ جہاں سارا گوشت گل گیا وہاں صرف ہڈیاں اور کھال رہ گئی، تو دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے بوسہ ہو، اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ لوگوں کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہولناک عذاب تھا جس نے ہر اس انسان کو اپنی گرفت میں لے لیا جو کعبہ کو مسمار کرنے کی سازش میں شریک ہوا۔ جب عام انسانوں کی یہ حالت ہوئی تو اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کا یہ منصوبہ تھا، جو سب کو لے کر چلا تھا۔ اس کی حالت تو یقیناً اور بھی خوفناک ہوگی، اور اس کا وجود عذاب الہی کی گواہی دے رہا ہوگا۔ ابراہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سپاہیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ان کے جسموں سے بہتی ہوئی پیپ اور خون گرتے ہوئے، اعضاء ضائع ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ ان کی چیخ و پکار، آہ و بکا اس کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اتنا بڑا لشکر، اس کے ساتھ جنگی سامان، پھر شان و شوکت، سب دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے۔ کل حضرت عبد المطلب اس کو اپنی کمزوری اور بے بسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج اس لشکر کے صحت مند جوان بغیر کسی حملہ، بغیر لڑائی کے خود بخود زخمیوں، بیماروں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ جانور مر رہے تھے۔ اس کے کانوں میں بار بار یہ آواز آ رہی ہوگی کہ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جس عمارت کو وہ صرف 4 دیواریں تصور کرتا تھا، جس کو گرانا مشکل نہ تھا، جس کی خاطر وہ ہاتھی لایا تھا، اور حقیقت بھی ہے کہ اس کے کلیس کی شان کے سامنے کعبہ بظاہر صرف 4 دیواری کا ایک چھوٹا کمرہ ہی تو تھا۔ نہ اس میں قیمتی لکڑی اور روغن استعمال ہوا تھا، نہ ہی اس کی سجاوٹ و زیبائش میں سونے چاندی کا کام تھا، نہ اس کے دروازوں میں ہیرے جواہرات لگے تھے، بلکہ بالکل سادہ، دیکھنے میں معمولی سی عمارت تھی، مگر کتنی مضبوط تھی کہ تمام کوشش کے باوجود اس کی طرف بڑھنے سے ہاتھی نے ہی انکار کر دیا۔ وہ جانور جو نہ صرف بے زبان بلکہ عقل سے بھی عاری تھے، اس کو خدائی منشا سمجھ آ گیا، مگر ابراہ انسان ہونے کے باوجود نہ جان سکا۔ مگر اب اس پر حقیقت کا آشکار ہو چکی تھی۔ اس کا تکبر، اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ خدائی عذاب نے اس کو، اس کے لشکر کو اور اس کا ساتھ دینے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس مقدس گھر کی عظمت سمجھ گیا تھا، خدا کی حفاظت کا دل سے قائل ہو چکا تھا، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ واقعی اس گھر کا ایک مالک ہے اور اسی مالک نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اس گھر کو رب العزت نے اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ کر ایک بار پھر تعمیر کروایا تھا۔ انہی بنیادوں پر اٹھایا گیا تھا جہاں پرانے نشان تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی کہ اے خدا، تو اس گھر کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی پیشین گوئی کر دی کہ اس پر جو بھی حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ پھر تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک مخلص
ایک شخص اس پر حملہ آور ہوگا اور برباد ہو جائے گا۔ ابراہ کی کتنی بڑی بدقسمتی کہ کعبہ پر وہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزارا، کسی نے حملہ نہ کیا۔ پھر اس کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ تم اس گھر پر حملہ کر کے بچ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ ابھی حملہ کرنے کے لیے اس کے لشکر نے قدم بھی نہ اٹھائے تھے کہ عذاب نے گھیر لیا۔ تاریخ ابراہ کی حالت کے بارے میں کہتی ہے کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس نے چند رہنماؤں کو روکے رکھا اور بھاگا تو سیدھا صنعاء پہنچ کر دم لیا، لیکن راستے ہی میں اس پر چیچک کا شدت کے ساتھ حملہ ہوا۔ اس کا گوشت گل کا جھڑنے لگا، اعضاء گرتے رہے۔ جب اس کی انگلیاں گرنی شروع ہوئیں تو دیر تک اس میں سے خون اور پیپ بہتا رہا۔ آخر جب وہ اپنے ملک پہنچا تو صرف ہڈیاں اور سر رہ گیا تھا، سب کچھ گل کر ختم ہو چکا تھا۔ آخر وہ اسی عذاب کی تکلیفیں جھیلتا ہوا مر گیا۔ ابراہ کے لشکر کے جو افراد باقی بچے، ان میں سے 2 کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے مکہ میں 2 اندھوں کو بھیک مانگتے دیکھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ابراہ کے ہاتھیوں کے مہادوت تھے، جو ہاتھیوں کو سداتے ہیں اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کو مہادت کہتے ہیں، مہاوت۔ گویا خدا نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے ایسے نشان چھوڑے اور اس واقعہ کو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ جب تک دنیا قائم ہے، اگر پھر کسی کو یہ جرت ہوئی کہ وہ اس مقدس گھر کو گرانے کی کوشش کرے تو اس کو ابراہ کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بناتے ہوئے جہاں اس کی حفاظت کی دعا کی تھی، وہاں پہلے اس موعود پیارے اور اس گھر کے حقیقی مالک کے بارے میں خدا سے التجا کی تھی کہ اس کو میری اولاد میں پیدا کر۔ 2000 سال سے زیادہ عرصہ تک کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا، پھر محرم کے مہینہ میں حملہ ہوتا ہے۔ خدا کا قہر حملہ آور کو پکڑتا ہے۔ اس کی حکومت کے ساتھ وہ سلطنت جس کے ماتحت وہ تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور ربیع الاول میں خدا کا محبوب پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ جب وہ دنیا میں جلال کے ساتھ ظاہر ہو تو کوئی اتنی بڑی حکومت باقی نہ رہے جو اس پر دوبارہ حملہ آور ہو۔ ساتھ ہی اس حملہ کا انجام اتنے قریب کے زمانے میں ہوا کہ اس کی دہشت دیر تک باقی رہی اور کعبہ کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کسی کی مجال نہ تھی۔ اب اس واقعہ سے آج کے دور کا مقابلہ کریں تو حقیقت بہت روشن ہو جاتی ہے کہ اس زمانہ میں 2 طاقتور حکومتیں تھیں اور باقی دنیا کسی نہ کسی طرح ان کے ماتحت تھی۔ آج بھی وہ 2 سپر پاور ہیں اور ساری دنیا انہی 2 بلاک میں بٹی ہوئی ہے۔ امریکن رشین اس وقت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے عربوں کی قوت، ان کے اتحاد کے مرکز کو کیسر اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ آج بھی وہ چکر کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ان کی حکومتوں کو کمزور کرتے کرتے ان کے ایمان پر، ان کی تعلیم پر محمد بن غزائی اور قیس بن غزائی جیسے ضمیر فروشوں کی مدد سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طاقت کی دلی تمنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ کر مسیح کے در پر آ جائیں، وہ خانہ خدا کو خیر بات کہہ کر گرجے کے ہو جائیں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کعبہ موجود ہے۔ یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، ایمان و اعتقاد کا،
جب اس کے پروانے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایرانی عراقی نہیں ہوتا، کوئی مصری فلسطینی نہیں ہوتا، کوئی عربی اجمی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرقہ واریت بھی اس مرکز پر دم توڑ دیتی ہے۔ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، ساری طاغوتی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں، صرف ایک جذبہ زندہ رہتا ہے اور وہ ہے خدا کی محبت۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا سارے دیوانہ وار خدا کو پکارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہوتے ہیں۔ ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس پاک وجود کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ وہ دیوانہ وار مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور چشم میں تصور سے اس نورانی وجود کو دیکھتے ہیں جو یہاں چلتا پھرتا تھا، اور فدا ہو جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی آ کر ان دیوانوں کو کہے کہ اس مرکز کو چھوڑ دو، اس گھر سے جدا ہو جاؤ، تو خدا شاہد ہے وہ ایک آواز کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لیے یہ قوتیں اس مرکز کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس وقت قریش اور عبد المطلب کی تھی۔ لیکن جو خدا کا وعدہ ہے وہ کبھی نہیں ٹل سکتا۔ جس طرح سینکڑوں سال پہلے اس نے اس گھر کی حفاظت کی، آج بھی کرے گا، اور ہر اس بڑی سے بڑی قوت کو پارا پارا کر دے گا جو اس کے گھر اور اس گھر کے سچے محافظوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا آج بھی اس گھر اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والوں کو ضرور یہ معجزہ دکھائے گا کہ اس گھر کے نام پر زندہ رہنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور اس کے پیارے سے محبت کرنے والوں کا عشق کبھی نہیں مرتا۔ اس کی خوشبو سارے عالم کو معطر کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، کل پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔